بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کا تحریک پاکستان سے مخالفانہ رویہ تھا، تو یہ بڑا ہی ظلم کرتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور یہ قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور حقائق کا بھی منہ چڑھاتے ہیں، اور بالآخر ان کو اس دنیا میں بھی اس ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو جھوٹ بولنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ خود ہی طے کرے گا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، مولانا مودودی کا اس تحریک میں کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے 1937 میں، 38 میں اور 39 میں 3 سالوں میں 3 کتابیں لکھی: مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول، روسی کا حصہ دوم، پھر مسئلہ قومیت۔ یہ 3 کتابیں جو انہوں نے لکھی، یہ دراصل تحریک پاکستان کا جو ایک بڑا ماحول تھا 1940 میں 23 مارچ کی قرارداد منظور ہو جانے کے بعد ملک بھر میں بر صغیر میں جلسے ہو رہے تھے، تو ان جلسوں میں، مسلم لیگ کے جلسوں میں، مولانا مودودی کی یہ کتابیں باقاعدہ بڑے پیمانے پر پھیلائی گئیں اور بینرز لگا لگا کر یہ بتایا گیا کہ تحریک پاکستان کے مقاصد اور تحریک پاکستان کو سمجھنے کے لیے اور مسئلہ قومیت کو سمجھنے کے لیے سید ابو العلا مودودی کی بصیرت افروز کتب کا مطالعہ کیجیے۔ ان کتابوں میں دراصل مولانا مودودی نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب بھی بیان کیے اور ان کے عروج کا راستہ بھی بتایا اور ان کو اتحاد کا درس بھی دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسئلہ قومیت پوری قوم کے سامنے واضح کیا، اس لیے کہ ان دنوں کئی تھاٹس چل رہی تھی، کئی تھیوریاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں جو بھی بستا ہے وہ سب ایک قوم ہے، یعنی وہ ہندوستان میں بسنے والے سارے ایک قوم ہو گئے ہیں، وہ سکھ ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہوں، شودر ہوں، برہمن ہوں، مسلمان ہوں، یہ سب ایک قوم ہے۔ تو مولانا مودودی نے اس غلط نظریے کے اوپر چوٹ لگائی اور مسئلہ قومیت کتاب کے اندر اس بات کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا کہ مسلمان ایک الگ طرز پر اور ایک الگ ڈھب پر بننے والی قوم ہے، اور اس قوم میں وہی شامل ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنے والا ہوگا، چاہے وہ عرب میں رہتا ہو، چاہے وہ عجم میں رہتا ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، چھوٹے قد والا ہو، بڑے قد والا ہو، چپٹی ناک والا ہو، ستواں ناک والا ہو، لمبے قد والا ہو، جس علاقے میں اور جہاں رہتا ہے، جیسے ہی اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ اس کے بعد مسلمان ملت میں شامل ہو گیا، چاہے وہ کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن وہ ایک ملت بن گیا۔ تو مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت کے حوالے سے جو خدمت سر انجام دی، انہی کتابوں کی بنیاد پر تو تحریک پاکستان کے اندر رنگ پڑا ہے، ادروائز تو مسلم لیگ کے پاس کوئی ایسا نظریاتی مواد نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ ہم کوئی ملک بنانے جا رہے ہیں۔ ادھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جو کچھ یہاں ہو رہا تھا، اور اس میں بڑے بڑے علماء کے نام بھی شامل ہیں اور بڑی بڑی دینی جماعتوں کے نام بھی شامل ہیں جن کا آج بھی بڑا توتی بولتا ہے، یہ سب لوگ اس وقت جو ہے کانگریس کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں نہ کہ ادیان سے، کہ مولانا مودودی نے یہ بتایا کہ دین کی بنیاد پر ملت بنتی ہے اور قوموں کی بنیاد کے اوپر ملت نہیں بنتی۔ اس لیے مولانا مودودی نے اپنی جو جماعت بنائی، اس جماعت کو تشکیل دینے کے بعد یہ کام سنبھالا کہ میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کروں اور ان کا جو عظمت رفتہ ہے اسے بحال کرنے کی جد و جہد کی جائے اور مسلمانوں کو ان کا حقیقی مقام دلانے کے لیے پوری امت کو بیدار کیا جائے۔ مولانا نے یہ کام کیا اور ڈٹ کر کیا، اور جب پاکستان وجود میں آ گیا تو اس کے بعد 1948 میں قائد اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس ملاقاتوں کے اندر ہی یہ بات طے پائی کہ مولانا مودودی پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کا نقشہ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پھر مولانا نے ریڈیو پاکستان پر 5 تقاریر کی جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے پورے خد و خال بیان کیے کہ اسلام کا نظام کیسے نافذ ہوگا اور یہ مملکت ایک اسلامی مملکت کیسے بنے گی۔